عزیزان من یاد مدد خداوند عالم کی عنایات سے آج کی محفل کی معمول سے بڑھ کر اہمیت تھی اور اس کی کئی وجوہ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان علمی مجالس سے آپ عزیزوں کو خاطر خواہ فائدہ ملے گا، اور خدا کرے کہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو، یہ خدا کے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ۔ باتیں جس طرح آپ نے سنی بہت ہی شاندار تھی، کہ ان کی تعریف نہیں ہو سکتی ہے۔ مقالے کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن جس طرح سے وضاحتیں کی گئیں اور جس شان سے گفتگو ہوئی وہ ماشاءاللہ اور انشاءاللہ بہت ہی قابل تعریف ہے، بہت ہی مزہ آیا اور مزہ کیوں نہ آئے جبکہ یہ عقلی اور علمی عزتیں ہیں جو مادی عزتوں سے بڑھ کر ہیں۔ سعادت ہے ان مومنین کی جو اس نوعیت کی باتوں کو سنا کرتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں۔ مومن اس دنیا میں اسی مقصد کے پیش نظر آیا ہے کہ یہاں سے وہ اپنے لیے علم و عرفان کا کوئی سرمایہ حاصل کرے۔ قرآن میں جہاں جہاں عبادت کا ذکر آیا ہے وہاں وہاں معرفت کا بھی ذکر ہے، اور خاص طور سے ایاک نعبد، یہیں سے معرفت کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اس لفظ میں معرفت کا ذکر کہاں ہے۔ اصل باتیں اشارات میں ہوا کرتی ہیں، اور حکمت بھی اشارات میں ہوتی ہے۔ ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ سب سے پہلے کوئی نہیں کہتا۔ نمونے کے طور پر، تعلیمی نمونے کے طور پر خدا ہی ارشاد فرماتا ہے۔ یہ زبان قدرت سے ہے، پیغمبر بھی نہیں کہتے ہیں، خدا ہی ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد۔ مقصد یہ ہے کہ تم اس طرح سے کہا کرو۔ تو دیکھیے کہ خدا کی تعلیمی بات کتنی بلندی پر ہوگی، اور اس کے اندر کتنی لاجک ہوگی، کیسی منطق ہوگی۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو خدا بحقیقت خدا ہے، اسی کو پہچان کر اور پہچانتے ہوئے ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہم گمان کی عبادت نہیں کرتے،
جو بھی خدا ہے وہ سنے، ایسی عبادت نہیں. جو صحیح خدا ہے، جو بحقیقت خدا ہے، اس کو پہچان کر، اس کو جان کر اس کی طرف متوجہ ہو کر ایاک نعبد، خدا یوں کہلانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے مطابق سب سے پہلے اس تعلیم کا حق کس نے ادا کیا اور کون تھے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کون اس کے حق تعلیم کو ادا کرتے؟ اور پھر امام. پھر اس کے بعد الگ ترتیب حدود دین نے خدا کو پہچانا اور منشاء الہی کے مطابق اس شان کی عبادت. تو میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ میں نے کہا تھا کہ قرآن میں جہاں سے جہاں تک عبادت کا ٹاپک ہے، اس کے پس منظر میں معرفت کا ذکر ہے، اس لیے کہ معرفت کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہے. آج اسلام کے مطابق یہود و نصارہ کی عبادت کیوں قبول نہیں ہے اور دوسرے مذاہب عالم کی عبادت کیوں منظور نہیں ہے؟ آخر اگر مشقت کو ملحوظ نظر رکھنا ہے تو وہ بھی مشقت کرتے ہیں. ان کی عبادت منظور بارگاہ الہی اس لیے نہیں ہے کہ وہ معرفت کے وسیلے کو نہیں مانتے ہیں اور وہ رسول ہیں، اسلام کو نہیں مانتے ہیں. اور ایسا بھی کیوں نہیں ہے کہ معرفت ایک بار کسی مذہب کے ہاتھ آ گئی تو وہ مذہب اس معرفت کو اپنی مٹھی میں کر لے اور نہ چھوڑ. جیسے یہود اور نصارہ کہ کبھی ان کے پاس حقیقت تھی، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر برحق تھے، عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر برحق تھے. لیکن کیا خدا کی رحمت، خدا کی شناخت کوئی مذہب، کوئی قوم، کوئی فرد اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے؟ اس کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے؟ اگر لیتا تو آج قرآن میں اس کی نشاندہی ہوتی. ایسا نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معرفت کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے اور معرفت کا وہ ذریعہ ہمارے نزدیک امام زمان ہے. زمانے کا ایمان ہی وسیلہ معرفت ہے، تو انہی کے وسیلے سے معرفت ہوتی ہے تو تب عبادت ہوتی ہے. آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی عبادت پر اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، نازان ہیں. اور اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مرتا ہے اس کی موت
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلے زمانے کے لوگوں کی موت جیسی موت ہوتی ہے۔ کیا فلسفہ ہے اس حدیث میں؟ یہ کہ ایسے شخص کو پیغمبر سے فائدہ نہیں ملتا ہے۔ امامی زمان کی شناخت کے نہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی قطار میں جاتا ہے۔ جاہلیت اسلام میں ایک اصطلاح ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقط مات ومیتۃ جاہلیت والجاہل فی النار۔ دیکھیے اس میں دو الفاظ ہیں، ایک جاہل ہے، ایک جاہلیہ ہے۔ جاہل عام لفظ ہے، کوئی بھی جاہل۔ جاہلیہ کا مطلب وہ زمانہ جاہلیت اور وہ لوگ جو آن حضرت سے پہلے عرب میں اور اس کے آس پاس رہتے ہیں۔ کیونکہ رسول اکرم کے ارشادات کچھ خاص انداز رکھتے ہیں، اس لیے کہ حضور کو جوامع الکلم دیا گیا ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے، یہ ایک مطلب ہے، یعنی رسول کے فرمان میں اتنی جامعیت ہوا کرتی تھی کہ بہت سے معنی اور بہت سے مطالب اس میں یکجا ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے عطیہ تھا اور رسول کا یہ معجزہ تھا، علمی معجزہ۔ میں اس گفتگو سے کیا بتانا چاہتا ہوں؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علم کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کی بہت ہی ضرورت ہے، اور خوش بختی سے اگر آپ کو علم ملتا ہے تو اس پر آپ اکتفا نہ کریں، یعنی آپ سنتے جائیں اور علم کو حاصل کرتے جائیں۔ اور دوسری خوش بختی، آپ کی بہت بڑی خوش بختی یہ ہے کہ ہماری جمعیت کے اندر کچھ عزیزان ایسے ہیں جو کہ اس علم سے خاطر خواہ استفادہ کرتے ہوئے جماعت کی خدمت کریں گے۔ یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے اور امام کا عطیہ ہے، آپ سب کی نیک نیتی سے۔ اور یہاں پر ایک انبوجھ چراغ روشن ہو رہا ہے، نہ بجھنے والا چراغ، وہ علم کا چراغ ہے۔ اس سے آپ خدمت کر سکیں گے اور جماعت کا کام ہوگا، اور خدمت دائمی صورت میں ہوگی۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی کسی مومن نے امام علی مقام سے پوچھا تھا کہ خداوند آپ جس کو چاہتے ہیں تو اس کو کیا عنایت فرماتے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ میں جس کو چاہتا ہوں تو خدمت ہے۔ تو پوچھنے والے نے دوبارہ جرات کی، یا خداوند، اور اگر اس شخص کو اور زیادہ چاہتے ہیں تو اس میں کیا دیتے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ اس کو اور زیادہ خدمت ہے۔ اور شاید تیسری بار بھی پوچھا تو
بتکرار یہی جواب ملا کہ میں جس کو زیادہ چاہتا ہوں اور جتنا زیادہ چاہتا ہوں اتنی زیادہ خدمت اس کو. امام بادشاہ ظاہر ہیں اور بادشاہ باطن ہیں. اس کے دو در ہیں، اس کے دو راستے ہیں. یہ اسماعیلی مذہب کا تصور ہے. خوش نصیبی ہے کہ آپ کو توفیق ملی ہے خدمت کے لیے، مل کر خدمت کرتے ہیں. یہ خدمت نیک نیتی پر مبنی ہے. آپ میں کسی عملداری کی تلاش نہیں ہے اور کوئی غرض نہیں ہے، کوئی بڑائی نہیں ہے، کوئی بزرگی مطلوب مقصود نہیں ہے، بس خدمت ہی چاہتے ہیں. اور جیسا کہ کہا گیا، دیکھیے لفظ خدمت اور خادم یہ کتنی بیماریوں کے لیے دوا ہے. سب سے پہلے فخر، تکبر جیسی مہلک اخلاقی اور روحانی بیماری کے لیے اس میں دوا ہے. کیونکہ ہم جب خدمت کرتے ہیں تو خود عاجز بن کر خدمت کرتے ہیں، یکسر بڑائی کو اور کی بھی کو مٹا کر خدمت کرتے ہیں اور خاک پا بن کر خدمت کرتے ہیں اور خود کو خادم شمار کرتے ہیں، نوکر ملازم سمجھتے ہیں. جس طرح بھی مثال دی گئی ہے کہ شوز کمپنی کی خدمت عاجزی کے لحاظ سے اور مقام کے لحاظ سے اور کرسی پر نہ بیٹھنے کے لحاظ سے، استدا ہو کر کام کرنے کے اعتبار سے اور کم ترین کام کرنے کے لحاظ سے اور سچ مچ غلامی اور امام کے لیے اور امام کے بچوں کے لیے ملازم بن کر کام کرنے کے لحاظ سے کتنے بڑے بڑے امیر لوگوں کے بچے ہیں اور کس پیار سے جوتوں کو اٹھا کر سینے سے لگا کر گویا کی ان کو آر نہیں ہے، ان کو شک نہیں ہے، ان کو نفرت نہیں ہے کہ جوتے ہیں. کس عقیدت سے اور کس محبت سے افاق کے ساتھ جوتوں کو اٹھاتے ہیں، رکھتے ہیں اور دیتے ہیں. بالکل یہ ایک مثال ہے. اسی طرح دوسری خدمات ہیں، لیکن بعض خدمات ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ ان سے رفتہ رفتہ فخر پیدا ہو. اور خداوند کا شکر ہے کہ ہمیں یہاں فخر کے لیے کوئی موقع ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جماعت میں کوئی مقام نہیں ہے. جماعت میں کوئی مقام ہوتا تو رفتہ رفتہ فخر آ جاتا، اور کوئی بڑی کرسی ہوتی تو فخر آتا، خدمت آگے بڑھتی، دنیاوی طور پر ظاہری طور پر فخر آتا، کوئی بڑا فرمان آتا تو فخر آتا. تو امام نے خود بندوبست کیا ہے. ہم عاجز ہیں، ایک کونے میں گوشے میں رہتے ہیں. شکر ہے بڑے عاجزی سے اور بہت ہی ناچاری سے ہم خدمت کرتے ہیں. آپ سب دعا کریں کہ مولا اپنے حضور کل نور میں اس عاجزانہ خدمت کو قبول فرمائیں اور جماعت کے لیے، اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے اس کو نافع قرار دے اور ہمیں اس خدمت میں اور آگے بڑھائیں تاکہ قیامت کے دن ہم امام کے سامنے اور جماعت کے سامنے سرخرو ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں. آمین یا رب.